بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل وشرز، میرے تمام ویل وشر کو ایڈوانس عید مبارک. اور وہ میرے ویل وشر جو حج کرنے گئے ہیں اور جو امریکہ میں رہتے ہیں، لنڈن میں رہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، انہیں آج عید مبارک. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اس کی فلاسفی پہ امید ہے کہ کل روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں. تو کچھ معاملات، بہت اہم معاملات آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جو کہ آپ کو پیش آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کچھ پریشان ہوں گے یقیناً. ایک تو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ آئی، بہت خوشی ہوئی. 90 میل کی سیٹس ہیں، فیمیل کی سیٹس ہیں، لیکن جو فزیکل سٹینڈرڈ ہے وہ ایک عام آدمی اس پہ پورا نہیں اتر سکتا. میری ڈپارٹمنٹ کو بھی گزارش ہے، پی پی ایس سی کو بھی گزارش ہے، بلکہ ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہے کہ وہ کم از کم جو پولیس کی ایک کرائیٹیریا ہے اس تک ہی رکھ لیتے تو بہتر تھا. کہ 7'5'7" ہائٹ چل رہی ہے تو اس پہ ہی ہو جاتے. اب 8 والے بہت کم لوگ ہوں گے اور بہت سارے جو اہل لوگ ہیں وہ رہ جائیں گے. اور آئز کے حوالے سے بھی کہ 6'6" کا ہونا ناممکن ہے میرے خیال میں، بلکہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگ ہیں جو گلاسز بھی لگاتے ہیں لیکن وہ بھی 6'6" پہ پورا اترتے ہیں جب وہ ٹیسٹ ہوگا. تو اس پہ حکومت پنجاب کو غور کرنا چاہیے کہ اس اسٹینڈرڈ کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں تاکہ ایک عام میرا جو ہے ویل وشر وہ اس بہت بڑی پوسٹ سے مستفید ہو سکے. سب سے پہلے تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی. دوسرا، ایکڈیمکس مارکس کے حوالے سے چند دنوں سے میں نے بات نہیں کی تو آپ لوگ پریشان ہیں کہ کہاں گئے ایکڈیمکس مارکس. تو کہیں نہیں گئے، میرا فرم بلیو ہے کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے. جس طرح میں ابھی تک بھی کہتا ہوں کہ ایجوکیٹر بھی نہیں جائیں گے اور لیکچرر بھی نہیں جائیں گے، ایچ ایم بھی نہیں جائیں گے، ایس ایس بھی نہیں جائیں گے. لیکن ان کی ترتیب کیا بنتی ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں اور کچھ گورنمنٹ کی پالیسی یقیناً جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیچرز کے فیور میں نہیں جا رہی. اس پہ کب وہ نظر ڈالیں گے دوبارہ دیکھیں گے. تو ایکڈیمکس مارکس مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے حوالے سے جو ایک خبر سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ رٹ میں چلے گئے ہیں، رٹ کے ذریعے یہ حق حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پی پی ایس سی کی طرف سے بہت ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ان کا حق ہے. یقیناً ان کے پوائنٹس بھی مضبوط ہیں. جب وہ سمیسٹر سسٹم اور اینول سسٹم کو دیکھیں گے اور جو ڈسپیرٹی ہے، جو پرسنٹیج کا ایشو ہے، اس پہ وہ روشنی ڈالیں گے تو یقیناً جج صاحب اس بات کو سمجھیں گے. اور دوسرا یہ کہ ابھی بے شمار جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ 40 میں سے جو 30 کے بلو ہے یا 25-28 والے، اگر وہاں کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم نہیں کر سکے تو تمام لوگ وہ ناکام ہو گئے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے پی پی ایس سی کو کہ اب مزید مت لمبا کرے اس معاملے کو. یہی سننے میں آیا ہے کہ کام مکمل ہے اور انشاءاللہ جون کے بعد کسی وقت بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر آپ کے لیے بڑا اہم معاملہ تھا. اس پہ میری پوری نظر ہے. انشاءاللہ میں آپ کی آواز بنتا رہوں گا. اب سیکنڈ ہے کہ پھر ایک الجھن سی آ رہی ہے کہ ضلع دار والے، ٹیپا والے، پیسی والے، واسا والے، آر ڈی او والے، اور جن کا ہم ایک بھرپور گیس لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ 28 کو انشاءاللہ 29 کو ان کے پیپر ہو جائیں گے، لیکن جو 22 میں بیچ میں پیپر آ گئے ان کی وجہ سے پھر تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ کچھ الجھتا سا جا رہا ہے کہ ان کا کیا بنے گا. کہ یہ میرے ویل وشر جو ہے یہ کیونکہ پی پی سی جو ہے ہر ویک یہ نہیں لیتا ریٹن ٹیسٹ. پلاننگ آفیسر کا ہو رہا ہے، کیوریٹر کا ہو رہا ہے، اسسٹنٹ کا ہو رہا ہے 22 کو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر
اسیسمنٹ کا ہو رہا ہے، اسی طرح ڈپٹی منیجر بیسن وغیرہ اور آڈیٹر کی 4 ڈسٹرکٹ کی جو پوسٹ ہیں، اس کا اگر 22 کو کامیابی سے ہوتا ہے تو کیا ہم 28 کو یہ کچھ لے سکیں گے، 28 29 کو؟ تو یہ اس پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے جو متعلقہ اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں سوچا جائے اور اور اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں، اس پہ غور کریں گے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے علاوہ جو تیسری بڑی بات سامنے آ رہی ہے وہ ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے ہے کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، اور یہ سی ایس ایس کو بھی نہیں ملنے جا رہی، پی ایم ایس کو بھی نہیں ملنے جا رہی، اور وہ جنرل ایج ریلیکسیشن والوں کو بھی نہیں ملنے جا رہی۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، مایوسیوں سے بچیں، یہ لوگ کافی ڈٹے ہوئے ہیں اور ویل آن لائن ہے، انہوں نے صحیح ہٹ کیا ہے، انہوں نے صرف کھپ نہیں ڈالی، شور نہیں ڈالا، بلکہ اسمبلیوں تک پہنچ گئے اور ریزولیشن پاس کروا چکے ہیں، اور آگے ابھی تک الحمدللہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ منظر کو حاصل کریں، لیکن دیکھنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ 2000 اور یہ جو نیا سسٹم ہے وہ 2027 سے ہو جائے، تاکہ 26 میں وہ لوگ جو کہ سابقہ تیاری کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے بچ جائیں۔ تو وہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی۔ تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر ہے۔ اب ایک کیوریٹر کی پوسٹ ہے، اس کا میننگ تو یہ ہے، میں نے خود وزٹ کیا جب ہڑپا وغیرہ یا منجو دارو، تو وہاں کیوریٹر کی پوسٹ ہے، بہت اچھی پوسٹ ہے۔ تو اسے محافظ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسٹوڈین آف میوزیم ہے۔ تو میرے کیوریٹر والے دوست جو کہ 22 کو ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم تیاری کہاں سے کریں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، آپ کو پتہ ہے کہ کیوریٹر جو ہے ہی از دا کسٹوڈین آف دا میوزیم، ہی از دی کسٹوڈین اینڈ دا ویل ورس ان دا ہسٹری۔ تو آپ کو اس حوالے سے ہسٹری کی تیاری کریں، اینتھروپولوجی کی کریں، جس میں کہ ماضی کا انسانوں کا نالج موجود ہے، اور آرکیالوجی کی جس کو آثار قدیمہ کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ نالج آپ کو نیٹ سے تو مل جائیں گے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بک نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں، ہسٹری میں تو موجود ہے، لیکن ان میں جو ہے وہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گی اور اس کے بارے میں اس کے حوالے سے محنت کرنا پڑے گی۔ تو میرے کچھ دوستوں نے، اکرم بٹی صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور ابراہیم صاحب ہیں کہ یہ بہت ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ ایجوکیٹر اور لیکچر کی جاب وغیرہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں، تو ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو میں تو مائی ڈیئر ویل وشر مسلسل ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ان کو جلد از جلد ان پوسٹ کا اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے۔ تو میں مائی ڈیئر ویل وشر آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ساتھ رہوں گا۔ اور اچھی یہ خبر ہے کہ 270 پوسٹ فل آؤٹ کر رہی ہیں، جو کہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں، تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ بھی تیاری کریں۔ 270 بہت سیٹ ہے، سرویلنس اسسٹنٹ جو ہے وہ 50 ہیں، اور جو مانیٹرنگ اسسٹنٹ ہے وہ 220 ہیں۔ تو ان میں ایجوکیشن بھی BA لیول کی ہے، اور تجربہ کمپیوٹر وغیرہ کا مانگا ہوا ہے۔ پیج کافی ریزنیبل ہے، ابھی یہی کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ریگولر ہو جائیں گے۔ ایج کی تو موج ہے کہ 45 سے 50 تک ایج لمٹ ہے، اس لیے میرے ان تمام ویل وشر کو جو ابھی بہت پریشان ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ سیٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی اسسٹنٹ پولیس کا رزلٹ آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ کامیاب ہو گئے یہ لاکھوں میں سے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں مائی ڈیئر، اباؤٹ 1 لاکھ تعداد تھی ان لوگوں کی، تو آخر میں 102 ہی نکلے، تو ہوتا یہی ہے۔ تو کوشش جو کر رہے ہیں، جو سنسیئر ہیں، جو کمیٹڈ ہیں، انشاءاللہ وہ تمام لوگ نکل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں بھی بہت امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میرے ویل وشر
جو بعد میں آ رہے ہیں وہ ان سے لرن کریں گے، اور یہ پوسٹیں تو پھر آتی جاتی رہیں گی، انشاءاللہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ لیں گے۔ تو شرجیل یعقوب صاحب نے ایک معاملہ پوچھا تھا، میں نے بتا دیا تھا میسج میں کہ انشاءاللہ وہ ان کی باری آ جائے گی۔ وہ 6 نمبر پہ ہیں، اور 5ویں جو نمبر ہے وہ ایگزسٹ ہو رہا ہے یا نکل رہے ہیں یا کہیں اور جوائن کر لیا ہے، تو یقیناً ان کو ملنا ہے۔ انہیں 6 مہینے سے سال تک انتظار کرنے پڑے گا۔ میں نے آپ کو کانگریچولیشن کہا ہے شرجیل، ونس اگین آئی کانگریچولیٹ، انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دا سیٹ۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، جو آپ کی ایڈورٹائز نمبر 22 آئی تھی، اس کو پھر میں ذکر کر دوں کہ ان سیٹوں کو مس نہ کریں، ان میں اور بھی بہت ساری سیٹیں ہیں ان کے علاوہ، ان پہ بھی نظر رکھیں۔ سائیکالوجسٹ کی 6 سیٹس ہیں جو ایم ایس انہوں نے مانگے ہیں یا ایم فل والے، بی پی ایس 17 ہے، تو ان کو بھی تیاری بھرپور کرنی چاہیے اور اچھی سیٹیں لینی چاہیے۔ اور پھر ایک اور ایشو آ چکے، بہت سارے ایشو آگے اکٹھے ہو گئے، میں چاہتا تھا کہ کچھ کو کل کا ذکر کروں، لیکن پھر وہ یہ ہے نا کہ کچھ باتیں آپ سے کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ تو ان میں ایک اور جو برننگ ایشو تھا کہ ایج ریلیکسیشن کیا ملے گی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ میں، تو مائی ڈیئر آج میں نے اس پہ ڈیٹیل، پہلے میں نے کہیں شاید بتایا ہے کہ مل جائے گی، لیکن جو یونیفارم والے ہیں یا جو انہوں نے ایڈ دی ہے، اس میں انہوں نے یہ ظاہر بتایا ہے کہ یہ 1976 کے رول کو فالو نہیں کریں گے، اور جو 30 ایئر سے اوپر ہے، چاہے وہ سروس میں ہے جو وداؤٹ سروس ہے، وہ شاید امتحان دینے کے قابل نہ ہو سکیں گے۔ تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر کچھ ملتی جلی خبریں، کچھ خبریں میں نے کل آپ کے لیے رکھ لی ہیں، انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ کل بھی ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ عید کا دن جو ہے نا، ہم لوگ جو قربانی کر سکتے ہیں، ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، اور مائی ڈیئر ویل وشر جو نہیں کرتے ان تک یہ گوشت پہنچائے، ان کا حصہ دیں۔ اپنا حصہ ایک ہی ہوتا ہے جو گھر کا ہے وہی رکھیں، اور دوسرے تیسرے دن گوشت گھروں میں نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو حق ہے جو کہ پورا سال اس دن کے لیے ترستے ہیں۔ یقین کریں کہ لوگ کس طرح ریڑھیوں پر، کس طرح لوگ معذور لوگ، کس طرح بیمار لوگ، اور کس طرح غریب لوگ دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں گوشت کے لیے، تو ان کا حصہ انہیں ضرور دیں، اور اپنا حصہ وہی کافی ہے جو ہم ڈیلی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔